ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے حقوق اسلام نے بیان نہ کیے ہوں، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، بھائی ہے، بہن ہے، آزاد ہے، غلام ہے، عرب ہے، عجم ہے، گورا ہے، کالا ہے، سب کے حقوق اسلام نے بیان کر دیے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر عزت اور احترام سے نوازا۔ ماں کو وہ مقام عطا فرمایا، والدین کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جس مقام میں ادب اور احترام کی انتہا ہوتی ہے۔ الجنت تحت اقدام الوالدین، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب قدموں کے نیچے جنت فرما کر گویا یہ بتلا رہے ہیں اگر جنت چاہیے تو والدین کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ بیوی کو حق عطا فرمایا یہ فرما کر کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ خاوند کے حقوق فرمائے اور بیوی کو حکم دیا کہ اگر کوئی خاوند، کوئی بیوی بلا وجہ اپنے خاوند سے ناراض ہو، جب تک بیوی اپنے خاوند سے بات نہ کرے اللہ اس پر لعنت بھیج دے۔ خاوند کا مقام بتا دیا۔ غلام کے بارے میں مقام بتا دیا کہ اگر کوئی آپ کا غلام بن جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کے غلام ہیں، آپ کے مزدور ہیں، آپ کے نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کس مذہب میں ہے کہ جو آپ کا ماتحت ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ عیسائیت اور یہودیت میں حیوانیت کی حد تک معاشرتی نظام بگڑا ہوا ہے۔ یہ واحد اسلام ہے کہ جس نے عورت کو اپنی جگہ مقام عطا فرمایا، مرد کو اپنی جگہ مقام عطا فرمایا، آزاد کو اپنی جگہ عزت سے نوازا، غلام کو اپنی جگہ عزت سے نوازا۔ دنیا میں کوئی ایک شعبے کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بارے میں یا میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اس طبقے کے بارے میں شریعت اسلام خاموش ہے، اسلام خاموش ہے، کوئی ایسا نہیں۔ لیکن ایک خوبصورت معاشرہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو، ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل قرآن و حدیث کو فالو کریں۔ ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، غمی، شادی، بیاہ، یہ سب کچھ شریعت کے دائرے میں ہو، پھر جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا گیا۔ اگر ہم غم کے کام تو شریعت کے دائرے میں کریں، خوشی کے کام شریعت کے خلاف کریں اور کہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ بڑا بگڑا ہوا ہے، تو یہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہمارے اجتماعی کام تو شریعت کے پابند ہوں، انفرادی کام شریعت کے خلاف ہوں، اور ہم کہیں کہ معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، تو گویا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ پتھر مارنا اور ہاتھ پیچھے پکڑنا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے کا ہر فرد اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے جرم اور اپنے اعمال کا احتساب نہ کرے اور دوسروں پر انگلی اٹھائے، وہاں کا معاشرہ کبھی خوبصورت معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے، ابتدا اپنے گریبان میں جان کر کرنی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
ایسے ایسے دیکھے ہیں لوگ، ایسے جرری، ایسے جرت مند دلیر بندے دیکھے ہیں کہ خود ایک عمل میں 24 گھنٹے روزانہ اس کا معمول ہوتا ہے، لیکن اگر دوسرے میں دیکھتا ہے تو لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ یار یہ تو فلاں کام کرتا ہے۔ خود جھوٹ پہ جھوٹ، جب کوئی دوسرا کبھی جھوٹ بولے کہ یار جھوٹ بولتے ہوئے تو یہ شرم نہیں آتی، وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ تو اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے، اور اسلام جس معاشرے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے اور درس ہمیں دیتا ہے، ان تعلیمات پر اگر مسلمان عمل پیرا ہو جائے تو آپ یقین کریں یہ مغرب و مشرق والے، شمال اور جنوب والے رشک کی نظر سے دیکھیں گے کیا خوبصورت معاشرہ ہے، کیا خوشحال معاشرہ ہے، کیا امن و محبت اور بھائی چارہ والا معاشرہ ہے۔ اور اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرما دی کہ جب مہاجر اور انصار اکٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں، اور وہ انصار کہ جن کہاں سینکڑوں سالوں سے دشمنیاں چل رہی تھیں، سینکڑوں ان کے دونوں طرف سے قتل ہو چکے تھے، ان لوگوں کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا، بھائی بھائی ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان مال، اپنا گھر بار ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ اسلامی معاشرہ، کہتے ہیں نا کہ مدینے کی ریاست، وہاں مدینے کی ریاست بن گئی تھی۔ مدینے کی ریاست اس سے کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان زوال پذیر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنی قرآن کی تعلیمات چھوڑ کر یورپ، امریکہ، مغربی ممالک کی تہذیب اور ان کے تمدن، ان کے معاشرتی نظام کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے ترقی کی ہے ہم بھی ایسی ترقی کریں گے، جس طرح انہوں نے سینکڑوں منزلوں پر مشتمل پلازے بنائے ہم بھی بنائیں گے، جس طرح ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے ہمارے پاس بھی آ جائے گی۔ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے، ہم نے مغرب کے تہذیب و تمدن، ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کے ملبوسات اپنانے ہیں تاکہ ہم بھی ترقی کر سکیں۔ وہ قوم کہ جس میں معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، آپس میں جو فیملی سسٹم ہے، اس فیملی کو فیملی ہی نہیں کہہ سکتے۔ فیملی کسے کہتے ہیں؟ خاندان کسے کہتے ہیں؟ خاندان تو ہم اسی کو کہیں گے جہاں پہ باپ کا بھی درجہ ہو، بیٹے کا بھی درجہ ہو، ماں کا بھی درجہ ہو، خاوند اور بیوی کے بھی آپس میں تعلقات ہوں، عزت اور احترام اور محبت والے، جہاں پر والدین کو تھوڑا سا عمر بڑھنے سے اولڈ ایج سینٹر میں چھوڑ آئیں تو والدین کا وہ احترام اور وہ مقام تو نہ رہا۔ جہاں پر بچے کو چائلڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اس کی کون صفائی کرے گا، چائلڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں کہ جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے گا، پھر ہم آپ سے لے لیں گے۔ جس بچے نے ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی کر اپنے اس ماں اور اپنے اس باپ کی محبت دل میں سما کر آگے ان کا احترام کرنا ہے، ان کو وہ محبت ملتی نہیں۔ وہ بچہ پروان چڑھتا ہے چائلڈ کیئر سینٹر میں، تو پھر یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے بیٹے اس کو اولڈ ایج سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے جس کے والدین نے اس کو چائلڈ کیئر سینٹر میں چھوڑایا تھا، یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے والدین کو اولڈ ایج سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بچپن میں میرے ساتھ پیار نہیں کیا، میں تمہارے بڑھاپے میں تمہارے ساتھ پیار نہیں کرتا، جاؤ وہاں پہ گزارو۔ یہ معاشرتی سسٹم ہے وہاں کا، پیرنٹس اور بچوں کا، والدین اور بچوں کا۔ میاں بیوی کا کیا ہوتا ہے؟ اگر خاوند نے بیوی کو کہا کہ آدھی رات ہو گئی کہاں گئی تھی، تو وہ فوراً کال ملا کر اور پولیس کو اطلاع کر دے کہ میرا ہسبینڈ مجھ پر تشدد کر رہا ہے، میرا خاوند مجھ پر تشدد کر رہا ہے، وہ آ کے اس کو پکڑ کے لے جاتے۔ جو نظام یہاں پہ بھی چلا تھا کہ وہ کڑا پہنانے والا سسٹم، خاوند نے بیوی کو مارا،
پولیس لے گیا اور اس کو کڑا پہنا دیا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ بیوی پر ظلم کرنے والا ہے. یہ وہ چیز یہاں پہ لاگو ہو رہا تھا. اب یہ خاوند اور بیوی کا تعلق ہے.